بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل اور اس کی بیوی کو جو کوئی بھی دیکھتا وہ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا تھا کہ آخر ان دونوں کی شادی کو ہو کیسے گئی، لیکن اس شادی کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی تھی۔ کیونکہ دوستو، آج جو ویڈیو میں جو قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑا دلچسپ سا قصہ تھا۔ اس کہانی کا تعلق شکیل اور اس کی بیوی سے تھا۔ دونوں اس محلے میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ شکیل کسی کمپنی میں کوئی پرائیویٹ جاب کرتا تھا۔ شروع میں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی نوکری کی نوعیت کیا ہے، مگر جب انہیں اس محلے میں رہتے ہوئے تقریباً 6 ماہ گزرے اور شکیل کی بیوی فوزیہ محلے کی عورتوں سے کچھ بات چیت شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ شکیل ایک کمپنی میں کلرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ دیکھنے میں وہ ابھی اتنا پڑھا لکھا معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کی طرف دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا تعلق کسی دیہات سے ہے۔ سیدھا سادہ شریف سا بندہ ہے۔ اس کی بول چال اور لباس سے اس کے بیک گراؤنڈ اور حیثیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، لیکن شکیل ایک بڑا ہی مخلص اور ملنسار سا بندہ تھا۔ ہر جاننے والے سے تو انسان مسکرا کر ملتا ہی ہے، لیکن شکیل ہر انسان سے ہی اس طرح ملتا جیسے نہ جانے صدیوں سے اس کی جان پہچان ہو۔ ہر ایک کے ساتھ محبت سے ملنا، اخلاق سے پیش آنا، حال احوال دریافت کرنا جیسے اس کی طبیعت کا حصہ تھا۔ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ وہ بڑے ہی مخلص انداز میں بات چیت کرتا تھا۔ غرض یہ کہ شکیل کی شخصیت ایسی تھی کہ دیکھنے والے اس کی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جو شخص ایک بار شکیل سے بات کر لیتا وہ شکیل کو اپنا دوست سمجھنے لگتا۔ شروع میں تو ہمیں شکیل کی بیوی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب انہیں اس محلے میں رہتے ہوئے کچھ وقت گزرا اور اکثر آتے جاتے اس کی بیوی پر نظر پڑی تو لوگ حیران رہ گئے۔ دیکھنے والوں نے تو دانتوں میں انگلیاں دبا لیں، بلکہ ہم لڑکے تو اکثر شام کو محلے کے ایک چائے کے کھوکے پر بیٹھ کر یہ بات آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے کہ آخر شکیل جیسے لڑکے کو فوزیہ جیسی بیوی مل کیسے گئی۔ شاید میں نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا کہ شکیل دیکھنے میں بڑا ہی سیدھا سادہ، شریف اور ان پڑھ دیہاتی سا شخص معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کی شخصیت میں ایک کمی بھی تھی۔ اس کے وجود میں ایک ادھورا پن بھی تھا، اور وہ تھا اس کی ٹانگ کا نقص۔ شکیل کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے کچھ چھوٹی تھی اور وہ اسے گھسیٹ کر چلتا تھا، اور اب ہم نے کبھی اس سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ کبھی اتنی تفصیل سے بات ہوئی تھی، کیونکہ شکیل صبح کو جاتا اور شام کو واپس آتا۔ کبھی کبھار شام کی نماز کے لیے وہ مسجد میں مل جایا کرتا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے بس سلام دعا ہو جاتی تھی، بس اس سے زیادہ کبھی شکیل سے بات چیت ہو ہی نہیں پاتی کہ ہم اس سے کھل کر بات چیت کرتے، اور بات یہاں تک پہنچتی کہ ہم اسے جان پاتے کہ آخر اس کی ٹانگ کا یہ نقص پیدائشی ہے یا بعد میں کچھ ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ یا ایسا کچھ۔ لیکن جب محلے داروں نے شکیل کی بیوی کو دیکھا تو عورتوں اور مردوں میں برابر چہمگوئیاں ہونے لگی۔ ایک دن ہر ایک حیران تھا کہ آخر شکیل کو فوزیہ مل کیسے گئی، یہ شادی ہو کیسے گئی، کیونکہ فوزیہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ محلے کی عورتیں بتاتی تھی کہ ویسے تو وہ ان پڑھ ہی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن نے ہر چیز پر پردہ ڈال دیا۔ لیکن ان دونوں کا یہ رشتہ ہوا کیسے، کیونکہ یہ تو بہت بے جوڑ سی شادی تھی۔ اکثر کوئی نہ کوئی شرارتی لڑکا تو یہاں تک کہہ دیا کرتا کہ اس لنگور کو حور مل کیسے گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، نصیب کی بات ہے۔ اسی طرح گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے شکیل یہیں ہمارے محلے میں ایک بیٹے کا باپ بنا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر کبھی کبھار ہم شکیل اور اس کے بیٹے کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ پھر جب بچہ چلنے کے قابل ہوا تو شکیل اپنے بیٹے کی انگلی تھام کر اکثر گھر سے آتا جاتا دکھائی دیتا۔ کبھی وہ بیٹے کو موٹر بائیک پر سامنے بٹھا کر گھر سے نکلتا دکھائی دیتا، اور پھر تقریباً 2-2.5 سال گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی جیسی رحمت سے نواز دیا۔ شکیل کا خاندان مکمل تھا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، دونوں ہی بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ محلے والوں سے ان کی اچھی دوستی تھی، لیکن کوئی بھی اب تک یہ جان نہیں پایا کہ آخر دونوں کی شادی کیسے ہو گئی، کیونکہ اب محلے والوں کے لیے یہ معمہ ایک عجیب سی
पहली बात थी, एक दिन हम यूं ही अपने घर में बैठे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शकील भाई ही खड़े थे। हाथ में एक प्लेट थी जो कि दूसरी प्लेट से ढकी हुई थी। शकील ने मुस्कुराकर कहा कि आज मेरी बेटी का अकीका है, ये गोश्त रख लीजिए। मैंने प्लेट थामी और वापस आकर अपनी माँ के हवाले कर दी। माँ ने प्लेट खाली की और मुझे थमा दी। मैंने शुक्रिया के साथ खाली बर्तन शकील को थमा दिए और वापस अपने घर वालों के पास आकर बैठा तो बेख्तियार तौर पर हमारी बातों का रुख शकील और इसकी बीवी की तरफ हो गया। मैंने हंसते हुए फिर से अपने दिल की वो बात कह डाली कि अम्मा, क्या शकील की बीवी ने भी कभी ये जिक्र किया है कि ये दोनों मियाँ बीवी आपस में रिश्तेदार हैं? इन दोनों की शादी कैसे हो गई? देखो तो ज़रा शकील एक टाँग को घसीट घसीट कर चलता है और फौजिया इतनी खूबसूरत है। अम्मा कहने लगी, अरे हाँ, ये सवाल तो अक्सर मेरे दिल में भी आता है, मैं कल पूछ लूँगी फौजिया से। बड़ी नेक सीरत लड़की है, मुझे यकीन है कि बुरा मनाए बगैर पूरी बात बता देगी, अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। और फिर यही हुआ। अगले 2-3 दिन में अम्मा किसी काम की गर्ज से इनके घर गई तो इत्तेफाक की बात थी कि उस दिन शकील की तबीयत कुछ नासाज थी और वो दफ्तर भी नहीं गया था। अम्मा ने तो बातों बातों में जिक्र छेड़ दिया कि फौजिया, ये तुम्हें एक राज की बात बताऊं, पूरे मोहल्ले में ये बात गर्दिश करती है कि आखिर तुम दोनों का रिश्ता हुआ कैसे? क्या तुम दोनों आपस में रिश्तेदार हो? फौजिया मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम रिश्तेदार नहीं खाला। शकील भी पास ही मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, खाला, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा रिश्ता हुआ कैसे और आगे की कहानी आप ज़रा शकील की ज़बानी सुनिए। शकील ने बताया कि खाला, हमारा ताल्लुक एक गांव से था। मैं अपने वालिद का इकलौता बेटा था और अपने वजूद में इस अधूरेपन के साथ ही पैदा हुआ था। मेरे वालिद गांव के चौधरी करमदीन हवेली में काम किया करते थे और हर तरह का काम कर लेते थे। चाहे वो चौधरी करम इन्हें खेतों पर भेज दे, चाहे चौधरी करमुद्दीन इन्हें अपने घर का कोई काम सौंप दे, मेरे अब्बा खुशी खुशी सब काम निपटा लेते और बदले में चौधरी करमुद्दीन साल भर की गंदम दे दिया करते थे और हमारी हर ज़रूरत को पूरी कर दिया करते थे। चौधरी करमुद्दीन की एक बेटी थी। जब वो 7 साल की थी तो चौधरी करमुद्दीन की बीवी का इंतकाल हो गया। गांव में बुखार की वबा फैली थी, वो भी इज्जत में आ गई और जान से हाथ धो बैठी। बीवी की वफात के बाद 6 माह बड़ी मुश्किल से गुजरे। घर का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। चौधरी करमुद्दीन ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि घर का निज़ाम और बेटी को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लिहाजा उसने किसी जानने वाले के तवस्सुत से एक बेवा औरत से निकाह कर लिया और यूं ही चौधरी करमुद्दीन के घर का निज़ाम फिर से चल पड़ा। और दूसरी तरफ मेरा बाप भी अब बूढ़ा हो चुका था। अपनी वफात से चंद माह कबल मेरे अब्बा ने मुझे साथ लिया और चौधरी करमुद्दीन की हवेली में पहुंच गया और चौधरी करमुद्दीन से कहा कि चौधरी साहब, मेरा ये बेटा है, अब आपके हवाले है। मैं ना तो इसे शहर भेज सकता हूँ और ना ही ये ज़्यादा कामकाज करने के काबिल है। आप तो जानते हैं कि ये अपने वजूद में एक कमी के साथ पैदा हुआ है, इसलिए मैं इससे आपकी हवेली में ले आया हूँ क्योंकि मुझे इसकी फ़िक्र लगी रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे हवेली में रख लीजिए। मेरे मरने के बाद ये मेरे हिस्से का कामकाज कर दिया करेगा और मुझे भी इसकी तरफ से बेफिक्री हो जाएगी। उस दिन चौधरी साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, अल्लाह दत्ता, तुम फिक्र मत ना करो, तुम्हारा शकील मेरा भी बेटा है। और उस दिन के बाद भी मैं हवेली में काम करने लगा। हवेली के कई मुलाजमों में से अब मेरा शुमार होने लगा। चंद माह बाद ही मेरे अब्बा की वफ़ात हो गई। चौधरी साहब तो पहले ही बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अब्बा की वफ़ात के बाद तो वो बिल्कुल मेरे लिए जैसे घना सायादार दरख्त बन गए। अब्बा की वफ़ात के बाद मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता क्योंकि मेरी माँ तो उस वक्त वफ़ात पा गई थी जब मैं 12 साल का था। मेरे लिए अब्बा ही सब कुछ थे और अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैंने अपने इस कच्चे से 2 कमरे के घर को ताला लगा दिया और अब हवेली में ही चौधरी साहब के पास रहता। अब्बा की वफ़ात के बाद चौधरी साहब इतना प्यार दिया और इतना ख्याल रखा कि मेरा दिल जो सदमे से निडाल था वो चंद ही महीनों में संभल चुका था। मुझे अब चौधरी साहब का बड़ा आसरा था। मैं इन्हें अपने बाप की जगह समझने लगा, मगर शायद कुदरत को मेरा और फौजिया का कोई इम्तिहान मंजूर था। मेरे बाप की वफ़ात को 6 माह ही नहीं गुजरे थे कि चौधरी साहब बीमार रहने लगे। पहले तो इन्हें तवज्जो ही नहीं
دی وہیں گاؤں کے حکیم سے لے کر دوائیاں کھاتے رہے، لیکن پھر جب وزن بھی کم ہونے لگا، بخار بھی اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، پھر رنگت بھی پیلی پڑنے لگی، تب جا کر چودھری صاحب نے شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کا فیصلہ کیا، اور اس دن یہ جان لیوا خبر ملی کہ چودھری صاحب کو ٹی بی ہے اور ٹی بی ان کے پھیپھڑوں کو مکمل طور پر کھا چکی ہے۔ بس اس کے بعد چودھری صاحب نے 2 مہینے نہیں نکالے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس دن مجھے لگا کہ اب میں دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس دن میں دوسری بار یتیم ہو گیا۔ چودھری صاحب تو چلے گئے، لیکن حویلی میں ہی تھا۔ چودھری صاحب کے جانے کے چند مہینوں بعد ہی ان کی بیوی کا رویہ بدلنے لگا۔ چودھری صاحب کی موجودگی میں ان کے گھر والے زیادہ دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن اب چودھری صاحب کی وفات کے بعد تو انہوں نے جیسے اس گھر میں میلہ لگا رکھا تھا۔ پوری حویلی میں وہ دندناتے پھرتے۔ چودھری صاحب کی فصلیں، زمینیں، کھیتی باڑی سب ان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ پہلے تو جو سارا کام ملازمین دیکھتے تھے، اب انہوں نے یہ سب اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ملازموں کے ساتھ وہ بڑی بیوی کا رویہ بھی بدل چکا تھا، لیکن حیرت تو اس بات کی تھی کہ ان کا رویہ چودھری صاحب کی اکلوتی بیٹی فوزیہ کے ساتھ بھی بدل چکا تھا۔ فوزیہ بھی اب ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی اور میں شروع سے ہی حویلی کے اندر باہر آتا جاتا رہتا تھا۔ مجھے کبھی چودھری صاحب نے بھی حویلی کے اندر جانے سے منع نہیں کیا۔ کام کاج کے سلسلے میں حویلی کے اندر چلا جایا کرتا تھا، اور ان کی وفات کے بعد بھی بڑی بیوی نے بھی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ یہاں ان کا رویہ سخت ہو گیا، لیکن اب بھی میں حویلی کے اندر جاتا اور اکثر فوزیہ پر نظر پڑتی اور اسے اداس دیکھ کر میرے دل میں بھی ایک بھینس سی اٹھتی تھا، کیونکہ باپ کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ فوزیہ رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اسے چودھری صاحب کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، چھوٹی بیوی مت روئیں، آپ کو یوں روتا ہوا دیکھ کر چودھری صاحب بھی پریشان ہوں گے، ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ آپ خوش رہا کریں، نمازیں پڑھیں اور چودھری صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام سے نواز دے۔ میری بات سن کر فوزیہ نے خوفزدہ نظروں کی چاروں طرف دیکھا اور کہنے لگی، شکیل یہ بات نہیں ہے، ابا کی یاد تو کبھی دل و دماغ سے مٹتی ہی نہیں، لیکن اس وقت میں ایک اور بات سے پریشان ہوں۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ لیکن اسی وقت دروازے پر آہٹ سی محسوس ہوئی اور میں جلدی سے برتن اٹھا کر باہر نکل گیا، کیونکہ بڑی بیوی اندر آ رہی تھی۔ لیکن اب میں پریشان ہو گیا۔ مجھے فوزیہ کی فکر رہنے لگی کہ وہ آخر کس وجہ سے پریشان ہے۔ چودھری صاحب سے میرا تعلق ایسا تھا جیسے کہ ان کی بیٹی کو پریشان دیکھ کر بھی میں پریشان تھا۔ میری بھی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، اور پھر اگلے ہی دن موقع پا کر فوزیہ کے پاس جا پہنچا، اور اس نے ایک دل دہلانے والا انکشاف کیا کہ اس کی سوتیلی ماں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا، زمینوں پر، جائیداد پر، اور ہر چیز ہتھیلی اور تو اور وہ فوزیہ کا رشتہ بھی اپنی مرضی سے کسی بڑی عمر کے شخص سے کرنے جا رہی ہے۔ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں تو پریشان ہی تھا، لیکن اب فوزیہ کی یہ پریشانی سن کر میں الجھ گیا۔ میں نے فوزیہ کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن کیسے یہ معلوم نہیں تھا۔ بڑی بیوی کو سمجھانا، ان سے بات کرنا کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھا، اور ہم تو تھے ملازم طبقہ، ہماری تو ان کے سامنے کوئی اوقات بھی نہیں تھی۔ مگر میں بری طرح بے چین ہو گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، حویلی میں چاروں طرف خاموشی تھی۔ بڑی بیوی بھی فوزیہ کی شادی کی بنا کسی کے کانوں کان بھی نہیں لگنے دی تھی، اور ویسے بھی وہ مالکن تھی، کچھ بھی خبر کر سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی گاؤں بھر میں کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ فوزیہ کی شادی ہونے جا رہی ہے، اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ نکاح سادگی سے ہو رہا تھا، کیونکہ شاید وہ آخری وقت تک اس بات کو چھپانا چاہتی تھی۔ میری نظر فوزیہ پر تھی۔ پھر جب شادی میں چند دن باقی رہ گئے تو فوزیہ نے مجھے کہا، شکیل مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں نے حیرت سے کہا، چھوٹی بیوی میں کیسے آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں؟ میں ایک معمولی سا ملازم ہوں، میں نے ان کے بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ فوزیہ نے کہا، ہم دونوں یہاں سے نکلتے ہیں، میرے پاس رقم ہے، زیورات بھی ہیں، ہم کہیں دور چلے جائیں گے، کسی دوسرے شہر میں۔ تمہارا بھی تو یہاں کوئی نہیں ہے، ہم کہیں جا کر چھپ جائیں گے۔ تب میرے ذہن میں جو سوال تھا میں نے فوزیہ سے کیا، کیا میں نے کہ فرض کرو ہم پکڑے جاتے ہیں، یہ بات کھل جاتی ہے، تو پھر کیا کہو گی؟ کسی نے تمہیں ساتھ لے کر کیوں گھر سے بھاگا؟ کس رشتے سے لوگ ہمیں زندہ دفن کر دیں گے؟ تب فوزیہ نے اچانک کہا، ہم شادی کر لیں گے، ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ اس وقت بھی میں آپ لوگوں کی طرح حیران تھا، اور حیرت سے فوزیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کہاں وہ چودھری کی بیٹی، خوبصورت لڑکی، اور فوزیہ، اور کہاں میں ایک معمولی سا ادھورے وجود والا ملازم۔ لیکن فوزیہ نے یہ پیشکش کی، مجھے خود
थी। फौजिया से शादी के अलावा भी थी और फौजिया पर होते हुए ये जुल्म नहीं देख सकता था। लिहाजा मैंने हिम्मत की और फिर अगली रात हम दोनों ने हवेली छोड़ दी। आधी रात को हम चुपके से हवेली से बाहर निकले। फौजिया ने तमाम जरूरी चीज़ें साथ ली। इसके अलावा एक भारी रकम और जेवरात भी लिए। हम 2 दिन मुसलसल सफ़र किया। हम जितना दूर जा सकते थे गए और फिर निकाह कोर्ट मैरिज में करने के बाद हम यहाँ इस शहर में आकर नौकरी की तलाश की और यहाँ मकान किराए का लेकर रहने लगे। अल्लाह ताला ने औलाद भी दे दी और यूँ हमारा घर बस गया। और फिर उस दिन अम्मा की ज़बानी ये सारी दास्तान हमें मालूम है। और फिर देखते ही देखते चंद दिनों में पूरे मोहल्ले में फौजिया और शकील की ये कहानी फैल चुकी थी। शकील तो अनपढ़ इंसान था, मगर जब उसकी शादी की ये कहानी खुल चुकी थी तब हमारे मोहल्ले की एक एडवोकेट ने शकील को इस बात की पेशकश की कि फौजिया चौधरी साहब की इकलौती बेटी थी। इनकी पूरी जायदाद की वाली वारिस अगर ये चाहे तो अपनी सौतेली माँ से अपना हक छीन कर हम इसकी मदद करें। शकील हैरान रह गया और फिर देखते ही देखते ये मामला भी शुरू हो गया। शकील और फौजिया ने एडवोकेट साहब को साथ लिया और फौजिया के गांव पहुंच गए। सौतेली माँ को पहले ही अदालत की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका था और फिर तकरीबन 6 माह या 1 साल के अंदर अंदर फौजिया को अपने बाप की तमाम जायदाद और विरासत वापस मिल चुकी थी। हाँ, फौजिया की सौतेली माँ को भी कुछ हिस्सा मिला था जो कि बेवा की हैसियत से शरई और कानूनी तौर पर उसका हिस्सा बनता था और उसको दिया गया था। और इसके बाद जो फौजिया का हक था वो इसे दे दिया गया। 1 साल बाद जब ये तमाम मामला हल हो गया तो फौजिया और शकील ने ये महल्ला भी छोड़ दिया और ये दोनों वापसी इसी गांव में चले गए। फौजिया और शकील अब इसी हवेली में रिहाइश पजीर हैं जहाँ फौजिया ने अपना बचपन गुजारा था, जहाँ उसके माँ बाप की यादें थीं। दोनों मियाँ बीवी अब एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं, मगर देखने वाले अब भी दोनों को देखकर अक्सर हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर इन दोनों की शादी कैसे हुई। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सच्ची कहानियाँ और वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।